میں جانتا ہوں کچھ خاندان ایسے ہیں جن کے بچے گونگے یا بہرے ہوتے ہیں یا مینٹلی چیلنجڈ ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون. اگر آپ گونگے بہرے اندھے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. ہم اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مومن پہ کوئی بھی اس طرح کی پریشانی، مشکل وقت، مصیبت نہیں آتی، کسی قسم کا غم، کسی قسم کا، حتیٰ کہ اس کے کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ کم کرتے ہیں، اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو اوبیسلی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رتبے کو بڑھانے والی چیز ہے. ہم تھرو آؤٹ دا قرآن پڑھیں، آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 10 سال تک بستر پر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بیوی کی خدمت ہے اس کی حوصلہ افزائی کی. اور ہم یہ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو دیکھ نہیں سکتے تھے، جیسے عبداللہ ابن ام مختوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر یہ کوشش کی ان کے بارے میں کہ ان کو کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہو کہ وہ امت کا حصہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک دفعہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جنگ میں حصہ لیں، لیکن نہیں لے سکتے تھے کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چیز الاؤ کی کہ وہ اسلام کا جھنڈا پکڑیں. اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے عبداللہ ابن مختوم کے بارے میں، جب انہوں نے پوچھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا تو کیا میں مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ اگر آپ کو آواز آتی ہے تو اس آواز کا آپ نے جواب بھی دینا ہے پھر. اور کچھ علماء نے اس چیز سے یہ بھی اخذ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس سے یہ بھی تھی کہ تاکہ وہ خود کو دور نہ سمجھیں دین سے، وہ اپنے آپ کو کسی طرح مختلف نہ سمجھیں، بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک رحمت اور رحم دلی شو کرتی ہے کہ عبداللہ ابن مختوم جو ہیں وہ ہر طرح سے اس امت کا حصہ ہیں. ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا عامر ابن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مدینہ کے انصار میں سے تھے، اور یہ بوڑھے انصاری تھے، اور وہ لڑکھڑا کر چلتے تھے. اور جب وہ جنگ کے لیے آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعذرک اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عذر دیا، آپ بے شک نہ کریں گے. تو انہوں نے آگے سے کہا سبحان اللہ کہ آپ مجھے اس چیز سے کیوں روک رہے ہیں، اس اجر سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک شہید کا رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راہ میں شہید کر دیں. اور انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور وہ شہید ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عامر بن الجموح جو ہیں وہ جنت میں چل رہے ہیں بغیر لڑکھڑائے. اور خاص کر اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے جسم پر ان کو واپس پوری کمانڈ دے دی ہے. ہمیں یہ بھی ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابی جو ہیں ان کو رخصت دی جن کو کچھ ڈسیبلٹیز تھیں. ایک صحابی تھے جن کا نام ارفجہ تھا، جن کی کسی جنگ میں جو ہے وہ ناک جو ہے وہ کٹ گئی تھی ساری. تو وہ جو ہے وہ چاندی کا انہوں نے ایک ناک بنایا اور وہ ساتھ اٹیچ کرتے تھے، لیکن اس چاندی کی ایک بری اسمیل تھی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے شکایت کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ ان کو الاؤ کریں کہ اگر وہ سونے کی لگا لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ رخصت دی. اکثر صحابہ جیسے حسان بن ثابت وہ جو ہے معذور ہو گیا آنکھوں سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اور جتنا بھی معاشرہ تھا انہوں نے پھر ان کا خیال رکھا. اور اس معاشرے میں ایک کمپٹیشن بھی ہوتا تھا کہ ہم میں سے زیادہ خیال ان کا کون رکھے گا، خاص کر وہ لوگ جو وہاں پہ رہتے تھے جہاں پہ اکثر لوگ مدینہ کے نہیں جا سکتے. تو جو باقی لوگ ہیں وہ تلاش کرتے تھے ایسے لوگوں کو. یہ چیز بیسیکلی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب بھی ہم اس کے اجر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کا خیال رکھنا اور اس کے اجر کا، سب سے پہلا اگر ہم ساری احادیثیں دیکھیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بات کرتے ہیں اس چیز کی اجر کی، یعنی کسی بھی بیمار کو جا کے اس کی عیادت کرنا، 70,000 فرشتے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جب آپ جاتے ہو اور آپ کی واپسی پہ اتنے فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے یہ کہیں گے، اے فلان ابن فلان، میں بیمار تھا اور آپ میری عیادت کو نہیں آئے. اور وہ آدمی کہے گا کہ یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، میں آپ کی عیادت کیسے کر سکتا تھا. اور آگے سے اللہ تعالیٰ یہ جواب دیں گے کہ وہ فلانا جو ہے وہ بیمار ہوا تھا، اور اگر تم اس کے پاس اس کو وزٹ کرنے جاتے تو تم مجھے بھی اس کے پاس پاتے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں وہ جو بیمار ہوتا ہے، بیمار آدمی کے ساتھ. یہ آگے بھی حدیث چل رہی ہے اور اس میں ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ نیڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن خاص کر بیمار آدمی کے ساتھ سبحان اللہ. اگر جب آپ اس کی عیادت میں جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اتنی تلقین فرمائی ہے نا، اور اس کا اتنا اجر ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو ڈسیبلڈ ہے، اس کو جا کے وزٹ کرنا، عیادت کرنے کا بہت اجر ہے، اس کا خیال رکھنے کا بہت اجر ہے. خاص کر اگر وہ آدمی آپ کے گھر میں ہے، مثال کے طور پہ آپ کا بچہ ہے، آپ سوچیں آپ کو ہر دن جو ہے اس کا اجر مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کے ساتھ ہے. میں خاص کر والدین کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کسی بھی ڈسیبل بچے کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان والدین کی بھی تعریف کر رہے ہیں جن کے بچوں کو کوئی آٹزم نہیں ہے یا کوئی بھی ڈسیبلٹی نہیں ہے. سوچیں ان والدین کا کیا رتبہ ہوگا جن کے بچوں کو
آٹزم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر نہیں دیں گے؟ اور خاص کر اس بات کو سمجھیں، خاص کر وہ لوگ جن کے پاس ایسے لوگ ہیں یا مزید کوئی سیریس ڈسیبلٹی ہے، ان لوگوں کو یہ جان لیں کہ ان کے بارے میں قلم اٹھا لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے. آپ اس چیز پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت واسی کو آپ کو دیا ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. آپ کے پاس ایک جنت کا بندہ ہے، وہ بندہ جو بے گناہ ہے آپ کی کیئر میں، تو کیا آپ پسند نہیں کریں گے اس کا خیال رکھنا کہ شاید قیامت کے دن وہ آپ کے بہاف پہ آپ کا کیس لڑ سکے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور یہ کہہ سکے میری ماں نے میرا خیال رکھا، اور حتیٰ کہ میں اس کی جواب میں کچھ نہیں ان کو دے سکتا، میری امی، میرے ابو، میرے بھائی، میرے بہن، ان سب نے میرا خیال رکھا. آپ سوچیں کہ ایک جنت کا واسی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیئر میں دیا ہوا ہے. آپ کو زندگی سے اور کیا چاہیے؟ اور قیامت کے دن وہ آپ کے بہاف پہ آپ کا کیس لڑ سکتا ہے.